اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث واللہ غالب على امرہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سبق 126 ہے، سورۃ یوسف کی 18 آیات ہیں ہمارے سامنے۔ سبق نمبر 125 میں آپ نے پڑھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اپنے والد صاحب کو سنایا اور انہوں نے خطرے کا اظہار فرمایا اور پھر اس خطرے کی طرف معاملہ چل پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو اپنے والد کے بہت محبوب بیٹے تھے، ان کے جو 10 جو بھائی تھے، جو ان کے سوتیلے بھائی تھے، وہ ان سے حسد رکھتے تھے، لہذا انہوں نے حضرت یوسف کو والد صاحب کی نظروں سے دور کرنے کا پروگرام بنایا۔ کچھ کا خیال یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور کچھ نے ان کو کنویں میں، اندھیرے کنویں میں ڈال دینے کا مشورہ دیا۔ بالآخر اندھیرے کنویں میں ڈال دیا گیا اور واپس آ کر انہوں نے والد صاحب کے سامنے ناٹک کیا اور ادھر بھائی کو دیکھتے رہے کہ اس کا ہوتا کیا ہے۔ تو بالآخر بھائی کو انہوں نے بیچ دیا مصر کے ایک قافلے کے ہاتھوں، اردن کے قافلے کے ہاتھوں جو مصر جا رہا تھا۔ یہاں تک تو ہم نے پڑھا۔ قرآن مجید کیونکہ محض کہانی سنانے کے لیے نہیں ہوتا معاملہ اس کا، بلکہ قرآن مجید میں سبق حاصل کرنا، عبرت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا، ایسی چیز جو آپ کو زندگی کے لیے بڑی مفید ملے، وہ پہلو سامنے لائے جاتے ہیں۔ لہذا اب یہ ہے کہ کہانی کے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا، قافلہ مصر پہنچ گیا، مصر کے بازار میں بولی لگی، بالآخر ایک شخص نے، جسے ہم عزیز مصر کے نام سے جانتے ہیں، یعنی وہاں کا وزیر خزانہ تھا غالباً، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وقال، اور کہا، الذی، جس نے، اشتراہ، اس کو خریدا، یعنی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، خرید کر اپنے گھر لایا، من مصر، مصر سے، یعنی مصر میں جس نے خریدا، تو مراد عزیز مصر ہے۔ تو اس نے کہا لامرأتہ، اپنی امرأہ کو کہا اس نے، یعنی اپنی بیوی کو کہا، اکرمی مثواہ، اکرمی اکرام سے ہے، اکرام کے معنی عزت سے رکھنا، کہنے لگا اکرمی، عزت کے ساتھ رکھنا، مثواہ اس کا ٹھکانہ، یعنی اس کو اچھے انداز میں یہاں بساؤ، گھر میں اچھے احترام کے ساتھ اس بچے کو رکھو، عسا، قریب ہے، ممکن ہے، ان ینفعنا، کہ وہ ہمیں فائدہ دے، یعنی یہ بچہ ہمارے لیے بڑا مفید ثابت ہوگا، او نتخذہ، یا پھر یہ ہے کہ نتخذہ، ہم بنا لیں گے، اس بچے کو، والدن، بیٹا، فائدہ مند بچہ ہوگا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اس طریقے سے، مَكَّنَّا، ہم نے پیر جما دیے، لِيُوسُفَ، یوسف کے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں۔ دیکھیں وہ تو ایک خدا نخواستہ اگر ایک سے غلام کے طور پہ لیے جاتے تو پھر کبھی ادھر بک رہے ہیں، کبھی ادھر بک رہے ہیں، کہیں ٹک نہیں سکتے تھے، مگر اس بندے نے حضرت یوسف کو پہچان لیا اس انداز میں کہ یہ بڑا کوئی کارآمد بچہ ہے، یہ کوئی عام فیملی کا بچہ نہیں تھا۔
تو لہٰذا اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں بسانے کا جو پلان بنایا اس کے مطابق ہی یہ جو نقشہ بنایا اس کے مطابق کام چل رہا تھا۔ مکننا لیوسف فی الارض، زمین میں یعنی مصر کی سرزمین میں اللہ نے ان کے پیر جما دیے۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اس کو سکھائیں تعویل الاحادیث، باتوں کا صحیح مطلب، باتوں کو ان کا ٹھکانے لگانا، یعنی کسی بھی بات کو صحیح سمجھ کر اس سے صحیح نتائج عکس کرنا، یہ علم اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی۔ فرمایا واللہ غالب علی امری، اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملے پر پورا کنٹرول رکھتا ہے، غالب ہے علی امرہ، اپنے معاملے پر۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اس حقیقت تک نہیں پہنچتے۔ دیکھیے بھائی نہیں پہنچے نا، انہوں نے بیچ ڈالا اس کو نقصان دینے کے لیے۔ مصر کا جو قافلہ تھا وہ نہیں سمجھا، اس نے عام مال سمجھ کر انہیں اپنی طرف سے اچھے داموں بیچ دیا۔ لیکن فرمایا اللہ کی اپنی اسکیم ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اگلوں کو مجبور کر دیتے ہیں، وہ اسی طرح کام کرتے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، دیکھیے جی اب بچپنا سارا گزر گیا۔ میں نے کہا کہانی اللہ تعالیٰ طول نہیں دیتے، صرف اہم حصے ہائی لائٹ جو ہیں وہ سامنے لاتے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب بالغ پہنچ گیا یعنی بچہ حضرت یوسف علیہ السلام، اشدہ اپنی پختہ جوانی کو، ایک بھرپور جوانی پائی، آتیناہ، تو ہم نے اس کو دیا حکمن، حکمت و دانائی، وعلمن، اور علم دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح حسن سلوک کرنے والوں کو، اچھے عمل کرنے والوں کو، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں۔ ساتھ بتا دیا کہ یوسف کو بھی ہم نے دیا، اور یاد رکھو جو شخص بھی دنیا میں رہتے ہوئے اچھے کام کرے گا اللہ اسے دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیتے ہیں، آخرت میں تو کنفرم ہے اور دنیا میں بھی دکھاتے ہیں۔ اگرچہ بظاہر یہ لگ رہا ہو کہ اس سے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں، مجھے نقصان ہو رہا ہے، لیکن جو اللہ واسطے عمل کرنے والا شخص ہے اللہ اس کو بدلہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیے ابھی بتایا کہ اللہ نے ان کو حکمت دی، ان کی حکمت کا ایک نمونہ سن لیجئے۔ اصل حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر ایک خواہش ہو، ایک جذبہ ہو، اور بالکل حالات اس کے سازگار ہوں، بلکہ سازگار بھی نہیں بلکہ اس کے لیے دعوت ہو، اور بڑی اٹریکٹیو دعوت ہو، مگر انسان پھر بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے اس سے باز رہ جائے، یہ حکمت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ تو فرمایا وراودتہ، اور اس کو ورغلایا، راودت اس عورت نے ورغلایا، ہو اس مرد کو، التی وہ عورت جو، ہوا وہ بچہ یا وہ جوان یوسف، فی بیتہا جس کے گھر میں تھا، ان نفس ہی اس کے نفس سے، یعنی اس کو آؤٹ آف کنٹرول کرنے کی کوشش کی، وغلقت الابواب، اور اس نے تمام دروازے اچھی طرح بند کر دیے، غلقت یعنی بند کر دیے، لاک کر دیے، الابواب دروازے، وقالت اور کہنے لگی، حیت لک آ جاؤ، قال حضرت یوسف نے فرمایا، معاذ اللہ اللہ کی پناہ، انہ ربی یقیناً وہ اللہ میرا رب ہے، احسانہ اس نے اچھا کیا، خوبصورت بنایا، مسوا یا میرا ٹھکانہ، اس نے مجھے بہت اچھی زندگی دی،
میں اس کی نافرمانی کروں؟ بعض روایات میں یہ ہے کہ یہاں ربی سے مراد میرا مالک، اس سے مراد اس عورت کا خاوند ہے، یعنی عزیز مصر۔ تو فرمانے لگے انہو ربی، وہ میرا مالک ہے، احسن مثوایا، اس نے مجھے اچھی رہنے کی جگہ دی ہے، اس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ انہو لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ جو اپنے محسنوں کے احسان کے بدلے میں جفا کریں، جو احسان ناشناس ہوں، وہ ظالم ہیں۔ جو اللہ نے انہیں حق نہ دیا ہو اس طرف ہاتھ بڑھائیں، وہ ظالم ہیں، اور ظالم شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، وہ اس عورت نے اس مرد کا ارادہ کیا، پورا اس کی طرف ہمت کی، بڑھی، وَهَمَّ، اور بڑھ گیا ہوتا، بِهَا، وہ بھی اس کی طرف بڑھ جاتا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ لیکن لولا، اگر ایسا نہ ہوتا، ان رعا، کہ اس نے دیکھ لیا، برہانہ، دلیل کو، رب ہی، اپنے رب کی، لیکن اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی، رب کی دلیل نے اسے اس عمل سے باز رکھا۔ یہ دلیل کیا تھی؟ بڑی واضح بات ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ میرا حق نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے، یہ انتہائی ناجائز عمل ہے، تو یہ ایک بہت بڑی دلیل تھی ان کے پاس، لہٰذا اللہ نے ان کو ان کے اس جذبے اور اس ضمیر کی زندہ ہونے کی وجہ سے انہیں باز رکھا اس برائی سے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک، اسی طریقے سے، لنصرف عنہ السوء، تاکہ ہم ہٹا دیں، دور رکھیں اس شخص یعنی حضرت یوسف سے، السوء، برائی کو، والفحشاء، اور بے حیائی کو، یعنی اس طرح حضرت یوسف کی زندگی انتہائی پاکیزہ گزری، ہر برائی اور بے حیائی سے وہ محفوظ رہے۔ انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندے ہیں، ہمارے مخصوص بندے ہیں۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اپنا رشتہ اخلاص کا رکھتا ہے، خالص کیے ہوئے رکھتا ہے، اللہ تبارک بھی اسے اپنا خالص بندہ بناتے ہیں، اور جسے اللہ اپنا خالص بندہ بنا لیں اسے برائی کے مواقع سے محفوظ رکھتے ہیں۔ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ، آپ نے پڑھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ، جس میں بھائیوں نے کہا کہ ابا جی ہم ریس لگانے لگ گئے تھے، اس کے لیے بھی استباق کا لفظ آیا تھا۔ استبقا، وہ آگے بڑھنے لگا، ریس لگانے لگا، دوڑنے لگا۔ تو یہاں بھی فرمایا واستبقا، وہ دونوں دوڑ پڑے، البابا، دروازے کو۔ وہ حضرت یوسف سے برا چاہتی تھی، حضرت یوسف آگے دوڑے، وہ ان کے پیچھے دوڑ پڑی ان کو روکنے کے لیے۔ تو واستبقا البابا، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑ پڑے۔ وقدت، اور اس عورت نے قدت، پھاڑ دیا، قمیصہ، اس یوسف علیہ السلام کی قمیص کو، من دبرن، پچھلے حصے سے۔ تو یقینی بات ہے جو کسی کو روکنا چاہتا ہے پیچھے سے ہاتھ مارتا ہے تو قمیص پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس نے ہاتھ ڈالا حضرت یوسف علیہ السلام کی پشت سے، قمیض پھٹ گئی۔ وَأَلْفَيَا، اور دونوں نے پایا، ان دونوں کو ملا، سیدہا، اس خاتون کا سید یعنی خامند، لدل بابی، دروازے کے پاس۔ دونوں کیا دیکھتے ہیں اسی دوران جب دونوں دوڑ رہے ہوتے ہیں، وہ پیچھے سے ہاتھ مارا اس نے اور قمیض پھٹ گئی حضرت یوسف کی پیچھے سے۔ جب آگے گئے تو اس کا خامند کھڑا تھا۔ قالت، اب اس نے عورت نے فوراً اپنا پینترا بدلا۔ قالت، کہنے لگی، ما جزاؤ، جو ہی خامند کو دیکھا کہنے لگی، ما جزاؤ،
کیا بدلہ ہے من ارادہ جو ارادہ کرے بِأَهْلِكَ کا تیری اہلیہ سے تیری بیوی سے سوءً برا کرنے کا الا ان یسجن مگر یہ کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے او عذاب علیم یا کوئی دردناک عذاب دیا جائے۔ پینترا بدل کر فوراً حضرت یوسف پہ اس نے اب اخلاقی حملہ کیا اور کہنے لگی، الزام لگایا اور یہ تعصب دینے لگی گویا کہ اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اور فوراً ساتھ سزا بھی تجویز کرنے لگی الزام لگانے کے ساتھ کہ اس نے برا کہ جو تیری بیوی کے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ کیا سزا دے گا۔ خود کہنے لگی یا تو اسے جیل میں ڈال دیا جائے یا کوئی دردناک عذاب دیا جائے۔ قال حضرت یوسف نے فرمایا ہی راودتنی اس نے مجھے ورغلایا، ہیا یہ ہے وہ عورت، راودت اس عورت نے ورغلایا، نی مجھے، ان نفسی میرے نفس سے ورغلانے کی کوشش کی، اس نے مجھے میرے نفس سے ہٹانے کی کوشش کی۔ وشہد شاہد من اہلہا، پھر بات ذرا پھیل گئی تھوڑی سی، گھر میں مسئلہ آ گیا، فیملی کے اندر ایک ایشو آ گیا کہ یہ ایک کیس ہوا ہے، اب اس کیس کا کیا نتیجہ ہے، قصوروار کون ہے، تو ایک ایشو تو بن گیا کیونکہ ادھر سے یہ بالکل پھر گئی اپنی بات سے۔ تو فرماتے ہیں وشہد شاہد اور گواہی دی شاہد ایک گواہ نے من اہلیہ اسی عورت کی فیملی سے، عام طور پہ ان کا نام زلیخا کہا جاتا ہے، اس خاتون کا نام زلیخا بولا جاتا ہے، تو فرمایا کہ اس زلیخا کے خاندان سے ہی کسی نے یہ گواہی دی، ان کان قمیصہ، کیونکہ یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ قمیض بھی اس کی پھٹی ہے یوسف کی، تو اس نے گواہی دی ان کان قمیصہ اگر اس آدمی کی قمیض قدہ پھٹی ہے، من قبول آگے سے، فصادقت تو ہماری رشتہ دارنی جو ہے وہ سچی ہے، پھر وہو من الکاذبین اور وہ جو مرد ہے یعنی یوسف اگر ایسا ہے کہ ان کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر وہ جھوٹے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ اور اگر اس شخص کی قمیض قُدَّ مِن دُبُرٍ پیچھے سے پھٹی ہے، فَكَذَبَتْ تو یہ رشتہ دارنی ہماری یہ جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور وہ مرد حضرت یوسف سچے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ تو جب اس نے اس کی قمیض کو دیکھا، قُدَّ مِن دُبُرٍ تو پیچھے سے پھٹی تھی، قَالَ تو خامد بول پڑا، إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ ارے یہ تو تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، ارے یہ تو تم عورتوں کی مکر ہیں، ان کیدکن عظیم یقیناً تم عورتوں کے مکر تو بہت زیادہ بڑھ کر ہیں، ان کیدکن عظیم ارے تم عورتوں کے جو مکر ہیں جو چلاکیاں ہیں عظیم یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یوسف وہ کہنے لگا یوسف اعرض عن ھذا اس معاملے کو اگنور کرو، واستغفری لذنبکی اور اپنی بیوی کو کہا کہ استغفری تو معافی مانگ لذنبکی اپنے گناہ کا، انکی کنت من الخاطئین یقینا تو ہی خطا کار ہے، غلط کار تو ہے یہ نہیں ہے، لہذا ان سے کہا کہ مہربانی کیجیے گا مسئلے کو زیادہ ہوا نہ دیجیے گا، اگنور کیجیے گا، اور بیوی کو کہا کہ تو اپنے غلطی کی معافی مانگ اللہ سے اور تو خطا کار ہے۔ اب بات ذرا تھوڑی سی آگے نکل گئی، آپ کو پتہ ہے کہ مسئلہ جب 2 سے 3 تک پہنچے تو پھر بات باہر نکلتی ہے، آخر فیملی میں تو آ گئی تھی، تو جو اپر کلاس جو تھی اس معاشرے کی، ان کی عورتوں میں بھی کہ آخر جن کی یہ سہیلی تھی آپس میں آنا جانا تھا، ایک لیول تھا ان کا، تو ان تک بھی یہ بات پہنچ گئی۔ اب سنیے آگے کیا ہوتا ہے، وقال اور کہا نسوتن یہ بھی نساء کی طرح ہے، نساء کے معنی عورتیں، نسوتن عورتوں نے، فی المدینتی
شہر کی عورتوں نے کہا امرأۃ العزیز، ارے جو عزیز کی بیوی ہے، تراود فتاہا، وہ اپنے لڑکے کو پھسلا رہی ہے، تراود وہ پھسلا رہی ہے، فتاہا اپنے لڑکے کو، یعنی اپنے غلام لڑکے کو، ان نفس ہی اس کے نفس سے، یعنی اس کو آؤٹ آف کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ قد شاغفا ہاں، ارے لگتا ہے وہ لڑکا تو چھا گیا ہے اس عورت کے، حبن اس عورت کے دل پر محبت اس کی چھا گئی ہے۔ تو لوگوں نے اس کی بدنامی شروع کر دی کہ اس لڑکے کی محبت پہ فریفتہ ہو گئی ہے یہ عورت، عزیز کی بیوی، اور اسے پھسلانا چاہ رہی ہے۔ انا لنراہا، یقیناً ہم بھی اس عورت کو دیکھتے ہیں، فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں۔ ارے بڑی غلط عورت ہے، ارے چلے اگر ہوتا ہے تو بندہ کہیں یہ کہ اپنے ہی لڑکے پر۔ فلما سمعت بمکرہن، تو جب سمعت اس عورت نے، زلیخا نے سنا، بمکرہن ان عورتوں کی چالاکی، یعنی وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے پیچھے جو مجھے بدنام کرنے کی سازش ہے تو حقیقت، لیکن مجھے بدنام کرنے کے لیے یہ عورتیں کر رہی ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ خود بڑی شریف اور پاکیزہ ہیں، یہ خود بھی اسی طرح کی ہیں۔ یہ جو بڑی سازش کر رہی ہیں، ارسلت الیہن، تو ان کی طرف پیغام بھجوایا، مراد ہوتا ہے انہیں بلوایا، انہیں دعوت دی، انہیں دعوت دی کہ آپ میرے گھر تشریف لے آئیے۔ تو بہرحال وزیر کی بیوی تھی، لوگ باتیں بھی بناتے ہیں اور گھر آ کے کھانا بھی کھا جاتے ہیں، تو لہٰذا اس نے ان سب کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا۔ وَأَعْتَدَتْ، اور تیار کیا، لہن ان عورتوں کے لیے، متکئن آرام دہ سیٹ، یعنی ان کے تکیے لگا دیے، متکئن تکیے والی جگہ بنا دی تاکہ سکون سے بیٹھیں۔ وآتت، اور دے دیا، کل واحدۃ، ہر ایک عورت کو، منہن ان عورتوں میں سے، جو عورتیں دعوت میں آئیں، ہر ایک کے ہاتھ میں دی، سکینن ایک چھری، 7 پھل رکھ دیے سامنے دسترخوان پر، ان کو آرام سے تکیے لگا دیے اور چھری ان کے ہاتھ میں دے دی۔ وقالت، اور پھر کہا حضرت یوسف کو، اخرج علیہن، ان کے سامنے آؤ، باہر آؤ ان کے سامنے۔ فلما رأینہ، تو خدمت کے لیے ایک ہی بات ہے، حضرت یوسف خدمت کرنے والے تھے، ان کو سامان لانے کے لیے یا کوئی پھل لانے کے لیے یا کوئی اور کام کے لیے بلایا ان عورتوں کے سامنے۔ فلما، تو جب رأینا ان عورتوں نے دیکھا، ہو اس آدمی کو، اس لڑکے کو، وقطعنا، اور وہ تو بالکل ہوش کھو کر، قطعنا انہوں نے کاٹ ڈالا، ایدیہن اپنے ہاتھوں کو، بالکل ہوش کھو بیٹھی اس لڑکے کو دیکھ کر۔ ان کا وہم و گمان ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ کے اتنا حسین لڑکا ہے، حسین نوجوان ہے۔ قطعنا، وہ کاٹ بیٹھی، ایدیہن اپنے ہاتھوں کو۔ اس نے بھی جان بوجھ کر ان کے ہاتھ میں چھری دی تھی کہ مجھے تو انہوں نے بدنام کیا ہے، میری کوئی نشانی تو نہیں ہے نا جو میرے جسم پر ہو، اس کے تو ان کے جسم جو ہاتھ کٹیں گے تو سب کو نظر آئے گا یہ وہ ٹنڈیاں ہیں۔ وقطعنا ایدیہن، اور وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ وقلنا، اور کہنے لگی، حاش للہ، پاک ہے اللہ کی ذات، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں۔ اب پتہ جب بندہ شروع میں اس کا کوئی حصہ جسم کا کٹتا ہے اندازہ نہیں ہوتا، تھوڑی دیر بعد جا کے پتہ چلتا ہے میں تو ہاتھ کٹ گیا۔ اس وقت اتنی وہ ہوئی، اپنی چھریاں چلا بیٹھی، اپنے ہاتھوں پر ہوش بھی نہیں تھے۔ فلما رأینہ، جب اس مرد کو دیکھا، اکبرنہ، تو اسے بہت بڑا سمجھا، اس کو بہت بڑا سمجھا۔ وقطعنا ایدیہن، اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھی۔ وقلنا حاش للہ، اور کہنے لگی اللہ کی ذات پاک ہے، ما ھذا بشرا، ارے یہ انسان نہیں ہے،
ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر مالکن کریم ایک معزز فرشتہ، عام فرشتہ بھی نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتوں کی بھی ہائی کوالٹی ہے۔ قالت، اب بر اعتماد سے بولی، فذالکن الذی لمتننی فیہ، فذالک یہ ہے، فذالکن یہ ہے وہ، الذی جو، لمتننا تم نے ملامت کی، برا بھلا کہا، نی مجھے بڑا سمجھا رہی تھی مجھے، والا یقوناً، تو اب میرا اعلان سنو، تمہارے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو گیا، اس کے بارے میں بھی سنو، والا یقوناً یہ یقیناً ہوگا، من الصاغرین حقیروں میں سے، بہت حسین ہے نا، اسے ناز ہے، کہیں یہ میری بات نہیں مان رہا تو میں بھی اسے مزہ چکھاؤں گی، میری بات نہ مانی تو یہ حقیر ہو کر رہے گا۔ حضرت یوسف نے جب یہ سنا کہ یہ اب ہر حال میں یہ ساری عورتیں اب میرے پیچھے پڑیں گی، اور یہ اور خود زلیخا تو ایک عذاب ہے ہی صحیح، قال فرمانے لگے، ربی میرے پروردگار، السجن جیل، احب زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے، الیہ مجھے، مما اس کام سے جو یدعونا یہ عورتیں بلا رہی ہیں، نی مجھے، یہ عورتیں مجھے جس چیز کی دعوت دے رہی ہیں، جس چیز پر مجھے آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، یا اللہ اس سے بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اور اگر تو نے نہ پھیرا مجھ سے، کیدہن ان کی چالاکی کو، اصبو میں بھی مائل ہو جاؤں گا، الیہن ان عورتوں کی طرف، آخر ہوں تو انسان، میرے اندر بھی وہ جذبہ ہے، لیکن میں نے اسے صرف حلال کے لیے رکھا ہے۔ یا اللہ اگر تو نے مجھے اس ماحول سے نہ ہٹایا تو مجھے تو خطرہ ہے کہیں میں بھی اس گند میں نہ پڑ جاؤں، میں ان عورتوں کی طرف مائل نہ ہو جاؤں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ فَاسْتَجَابَ تو دعا قبول کی، لہو اس کی، ربہ اس کے رب نے، فَصَرَفَ تو ہٹا دیا، عنہ اس نوجوان سے، کیدہن ان کی چالاکی اور ان کی تدبیر، ان کی جو تدبیریں تھیں ان سے محفوظ ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام، اور اللہ نے ان کے لیے جیل کا معاملہ فرما دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جیل کا معاملہ کیسے ہوا اچانک، اس کے بارے میں فرمایا، ثم پھر جب یہ ساری عورتوں کا واقعہ ہو گیا، مردوں نے دیکھا یار یہ تو پورے حالات ہی شہر کی عورتوں کے خراب ہوتے جا رہے ہیں ایک لڑکے کی وجہ سے، اور ادھر عزیز مصر کو اپنی بدنامی کا خطرہ کہ پہلے تو بات فیملی کے اندر تھی، اب فیملی سے باہر چلی گئی ہے، پورا شہر گواہ ہے، شہر بھی یقیناً دارالحکومت ہے۔ ثم بدا لہم تو پھر ان مردوں کے لیے ظاہر ہوا، من بعد ما اس کے بعد جو، رآوو انہوں نے دیکھا، الآیات نشانیاں، حالانکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا، یہ نشانیاں دیکھ لی تھی کہ یوسف سچا ہے، یہ ساری جھوٹی، یہ دیکھ لیا تھا، انہیں سمجھ آ گئی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے سوچا نہیں یار ہم سب کی فیملیوں کا مسئلہ ہے، لَيَسْجُنُنَّهُ انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ وہ اسے گرفتار کر لیں، لَيَسْجُنُنَّهُ وہ سارے گرفتار کر دیں، قید میں ڈال دیں اس ایک نوجوان کو، حتیٰ حین ایک مدت تک، یار مسئلہ ختم کرنے کا یہی حل ہے کہ اس کو کچھ عرصے کے لیے گرفتار کر لیا جائے، ورنہ فیملیوں کی فیملیاں جو ہیں اس طرح ان کے دماغ خراب ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، آگے کی کہانی، یہ آگے کا حصہ یہ بتاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، ابھی گزرا ہے کہ فتح کے معنی ہے نوجوان، اور فتیان کے معنی دو جوان۔ فرمایا وَدَخَلَ اور داخل ہوئے، مَعَهُ اس کے ساتھ،
یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے، جیل فیلو تھے، ماہ اس کے ساتھ السجن جیل میں فتیان دو نوجوان حضرت یوسف کے ساتھ داخل ہوئے۔ قال احدہما، ان میں سے ایک نے کہا، انی ارانی، بے شک میں ارا دیکھتا ہوں، نی مجھے اپنے آپ کو، اعصرو میں نچوڑ رہا ہوں، اعصرو میں نچوڑتا ہوں، خمرہ شراب، شراب تو نہیں نچوڑی جاتی، انگور وغیرہ جس چیز سے شراب نکالنی ہو اس کو نچوڑا جاتا ہے تو شراب بنتی ہے، تو مطلب ہے میں نچوڑ کر شراب تیار کر رہا ہوں، یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، احملو، میں اٹھا رہا ہوں، میں نے اٹھایا ہوا ہے، فوق رأسی، میرے سر پر، خبزن، روٹی، میں نے دیکھی ہے کہ میں نے اپنے سر پر روٹی اٹھائی ہوئی ہے، تأکلو، کھاتے ہیں، الطیر، پرندے، منہ، اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا، تو ہمیں بتا، بتعویلہ، اس کی تعبیر، یہ دو خواب ہیں، ہر ایک نے کہا میرے خواب کی تعبیر تو بتا، اور دوسرے نے بھی یہی کہا میرے خواب کی تعبیر تو بتا۔ انا نراکا، یقیناً ہم تجھے دیکھتے ہیں، من المحسنین، حسن سلوک کرنے والے، یعنی تو ہمیں بتائے گا، روکے گا نہیں، اور دوسرا تو حسن احسان کرنے والا ہے، اللہ واسطے کام کرنے والا ہے، تو اللہ نے تجھے یقیناً یہ علم بھی دیا ہوگا، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو ایسی اللہ تعالیٰ تعبیرات اور تعویلات کا علم دیتے ہیں۔ ہم تجھے ایسا دیکھ رہے ہیں تو مہربانی کر کے تو ہمیں تعبیر بتا۔ دیکھیے، جو لوگ اکٹھے رہتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کون کیسا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہ رہے تھے، یہ بندے بھی جیل میں رہ رہے تھے، ان پر بھی الزام تھا۔ ایک ان میں سے وہ تھا جو بادشاہ کو شراب پلانے والا خاص بندہ تھا، ساتھی تھا، اور دوسرا وہ تھا جو بادشاہ کے مطبخ کا انچارج تھا، یعنی اس کے کچن کا انچارج تھا، بادشاہ کے کھانے وغیرہ کا۔ تو دونوں پر سنا یہ ہے کہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے، اس الزام کی وجہ سے دونوں جیل میں لائے گئے۔ اب یہ دونوں جیل میں تھے، جب بندہ جیل میں رہتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ بندہ ایسا ہے نہیں جو الزام اس پہ لگا ہوا ہے، یہ بہت شریف آدمی ہے، اور دوسروں کا پتہ ہوتا ہے یہ واقعی سارے مجرم ہیں، عادی مجرم ہیں جو جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے یہ خواب دیکھا، اور ادھر سے دیکھا یہ انتہائی نیک شریف آدمی الگ الگ رہتا ہے، لہٰذا وہ اپنی خواب کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ اب جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف نے کیا فرمایا؟ قال، فرمایا، لا یأتیکما، نہیں آتا تم دونوں کے پاس، طعام، کھانا، ترزقانی، جو تم دونوں کو دیا جاتا ہے ہی وہ کھانا، الا، مگر، وہ کھانا نہیں آئے گا تمہارے پاس جو تمہیں دیا جاتا ہے مگر، یعنی جیسے ہی وہ کھانا آئے گا، نباتو، میں بتا چکا ہوں گا، کما، تم دونوں کو، بتاویلہ، اس خواب کی تعبیر، یعنی بے فکر رہو، اس خواب کی تعبیر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہیں دوں گا، دوسری یہ ہے جلدی نہ کرو، ابھی مجھے تم سے اور بات کرنی ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں دیر کر دوں گا، تمہارا جب کھانا آئے گا اس سے پہلے بتا دوں گا۔ تو یہ انہیں سکون دیا تاکہ سکون سے میری کچھ باتیں سنو۔ نباتکما بتاویلہ، میں اس خواب کی تعبیر تمہیں بتا چکا ہوں گا، قبل ان یاتیا، اس سے پہلے کہ وہ آئے، کما، تم دونوں کے پاس، وہ کھانا تم دونوں کے پاس آئے اس سے پہلے میں تمہیں بتا چکا ہوں گا۔ بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب بھی کیا ہے کہ جب وہ کھانا تمہارے پاس جو تمہارے پاس جیل میں کھانا آتا ہے، اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے
کہ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آج اس وقت تمہارے پاس کون سا کھانا آئے گا، اس میں کیا کیا ہوگا، یہ بھی میں تمہیں بتا سکتا ہوں، یعنی تم صحیح جگہ پہ آئے ہو۔ اپنا کمال بتانا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن حضرت یوسف یہ اپنا کمال بتا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہاں سے ایک نتیجہ نکلا کہ اگر کسی کو آپ نے دین کی دعوت دینی ہے، اللہ کا پیغام دینا ہے، تو اس پر اپنا اعتماد بھی بٹھانا ہوتا ہے۔ تو اعتماد بٹھانے کے لیے ایسی کوئی حقیقت بتا دینے میں حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے۔ اور فرمایا ذالکما، یہ جو معاملہ ہے کہ میں کھانے کا بتا سکتا ہوں، یا یہ بات جو ہے کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں، یہ مما اس معاملے میں سے ہے جو علامہ سکھایا نی مجھے ربی میرے رب نے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہیں، یعنی انہیں تصور دیا جا رہا ہے کہ ہمارا ایک رب ہے۔ انی ترکت ملت قوم، میرے بھائیوں پکی بات ہے کہ میں نے ترکت چھوڑ دیا ہے، ملتا طریقہ کار کو، قوم مذہب کو، قوم اس قوم کے، لا یؤمنون باللہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، میں نے ان لوگوں کے مذہب کو اور طور طریقوں کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے تم مجھے الگ تھلگ دیکھتے ہو کہ میں ان تمام چیزوں سے علیحدہ ہوں، میرا اس مذہب سے کوئی تعلق نہیں جو ان لوگوں کا ہے۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جبکہ وہی لوگ ہیں جو آخرت کے انکار کرنے والے وہی ہیں۔ یہی لوگ تو ہیں جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی میں آخرت کا انکار کرنے والا نہیں ہوں۔ واتبعت، اچھا جی تو پھر آپ کون ہیں؟ فرمایا واتبعت، اور میں فالوور ہوں، میں نے فالو کیا، ملت آبائی، ان طور طریقوں کو یا اس مذہب کو، آبائی جو میرے باپ دادوں کا تھا۔ آپ تو نبیوں کی اولاد تھے، تو آپ نے فرمایا میں نے نبیوں کے رستے کا انتخاب کیا ہے۔ ان میں کے نام بھی لیے، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، و اسحاق، ابراہیم کون ہو گئے؟ پردادا، و اسحاق، اور دادا حضرت اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور اپنے ابو حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو ایک تو یہ واضح کر دیا کہ میں ان کے خاندان سے ہوں۔ آگے فرمایا ما کان لنا، ہمارا تو یہ حق نہیں ہے، ہمارا کبھی یہ حق نہیں رہا، ان نشرک باللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک کریں، من شیئن، کسی چیز کو، ذالک من فضل اللہ علینا، اور یہ جو مجھے اسلام کا مذہب ملا، توحید کا مذہب ملا، شرک سے چھٹکارا ملا، آخرت کا یقین ملا، من فضل اللہ علینا، یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے، وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی یہ اللہ کا فضل ہے، ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ جو ہیں لا یشکرون، شکر گزار نہیں بنتے، یعنی اس نعمت کو حق ادا نہیں کرتے، لہذا وہ شرک کر بیٹھتے ہیں اور برائیاں کر بیٹھتے ہیں، جبکہ اللہ کی طرف سے جو نعمت آتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرو، توحید پر قائم رہو، آخرت کا یقین رکھو، اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے رہو، اور اپنے طور طریقے فالو کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکی عطا فرمائے، اور ان جیسا توحید اور ایمان اور عقیدہ عطا فرمائے۔